شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں اس کا عنوان ہے اس نے کیتھرائن کا انتقام لے لیا۔ اس کے مصنف ہیں راؤ رستم علی خان۔ نیپال کے برف سے ڈھکے کوہسار قدرتی حسن کے عجیب مناظر پیش کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھتی ایک ادھیڑ عمر گورکھا ہماری طرف بڑھا اور اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام کمار بہادر ہے، میں پنشنر صوبے دار ہوں۔ میں نے بتایا میرا ساتھی مشہور شکاری رسالدار خیبر خان قبائلی پٹھان ہے اور میرا نام راؤ شیر جنگ ہے، میں نائب رسالدار ہوں۔ کرنل دیوی سین صاحب کے کہنے پر ہماری رجمنٹ کے انگریز کرنل نے ہمیں بھیجا ہے۔ کمار بہادر بولا، بڑی بےتابی سے ہم آپ لوگوں کے منتظر تھے۔ بھگوان کا شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ ان ہولناک پہاڑوں میں کرنل دیوی سین صاحب کی بہن کیتھرائن کو آدم خور نے مار کھایا۔ کیتھرائن انتہائی نازک اور بے حد حسین تھی۔ اس کا انتقام لینے کے لیے کرنل دیوی سین اور رسالدار راؤ سوراج سنگھ آئے تھے۔ انہوں نے 2 شیر ہلاک کیے اور مطمئن ہو کر واپس چلے گئے، لیکن جلد ہی آدم خور نے محکمہ جنگلات کے افسر اعلیٰ کو چٹ کر کے اپنی موجودگی کا اظہار کر دیا۔ آپ لوگ قریب ہی میرے ساتھ چلے اور انسانی لاشوں کا خود معائنہ کریں۔ ہم کمار بہادر کے ساتھ وادی میں پہنچے۔ ایک چٹان پر چشمے کے قریب 4 لاشیں پڑی تھیں۔ خیبر خان نے لاشوں کے معائنے کے بعد کہا، ان 4 آدمیوں کو خنجر مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور بعد میں شیر کا پنجہ ہاتھ میں لے کر لاشوں پر خنجر کے نشان مسخ کیے گئے ہیں اور پھر اس چشمے پر لاشوں کو ڈال دیا گیا۔ یہ آدم خور کا کام نہیں، وہ پہاڑوں اور گھنے جنگلوں کا بادشاہ ہے، خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ دوسروں کے شکار کو پنجہ مارنا اپنی بہادری اور جرأت کی توہین تصور کرتا ہے۔ کمار بہادر بولا، ایسا ممکن ہے کیونکہ مقتولوں کے خاندان کی دوسرے قبیلے سے دشمنی ہے۔ شام ڈھل چکی ہے، آپ لوگ ریسٹ ہاؤس میں آرام کریں، کل شکار کا پروگرام بنے گا۔ ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہی لیٹ گئے۔ یہاں کھٹمل بہت تھے جنہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ ہم بعد میں پختہ فرش پر سونے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی بمشکل آنکھ لگی تھی کہ چند عورتیں روتی ہوئی آئیں۔ انہوں نے بتایا کہ 1.5 میل دور بیدھ کے گھنے جنگل میں محکمہ جنگلات کے ایک ملازم کو آدم خور نے مار ڈالا ہے۔ اس کی ادھکھائی لاش وہیں پڑی ہے اور رونے والی عورتیں مرحوم کی بہنیں تھیں۔ عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ کچھ دیر بعد کمار بہادر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ خیبر خان کا خیال درست تھا، وہ 4 آدمی دوسرے قبیلے نے قتل کیے تھے۔ 5 مجرم گرفتار ہو چکے تھے۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے کھٹمنڈو بھیج دی گئی ہیں۔ مجھے وہاں دیر ہو گئی، اب میں فارغ ہوں۔ ہم ان مظلوم عورتوں کے ساتھ چل دیے۔ نصف میل دور نوکیلے پتھروں کا بھیانک جنگل تھا۔ آگے خونخوار پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک تیز رفتار ندی بہتی تھی۔ یہ اس قدر ڈراؤنی جگہ تھی کہ انسان ایک نظر دیکھتے ہی حواس کھو بیٹھتا تھا۔ ندی سے ملحق بیدھ کا جنگل بہت گھنا تھا۔ اس ندی میں پہاڑ کی چوٹی سے پانی اس تیزی سے گرتا ہے کہ ہاتھی بھی اس تیز پانی کے مقابلے میں ایک لمحہ نہیں رک سکتا۔ اس میں بڑے بڑے پتھر خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ ہم ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھے تو سورج غروب ہو گیا، تاریکی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا۔ آگے ندی کے کنارے کے قریب 2 آبشاروں کا پانی پہاڑ کے نیچے ایک جھیل میں گرتا ہوا عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ اسی جھیل کے کنارے نشیب میں نوجوان کی نصف لاش پڑی تھی۔ لاش کے نزدیک پہاڑی لوگوں نے مچان تیار کرایا۔ اسی لمحے شیر اس زور سے دھاڑا کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ ہم جلدی سے مچان پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد شیر پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر لاش کی طرف بڑھا۔
خیبر خاں اور میری رائفل سے ایک ساتھ شعلہ نکلا۔ 2 گولیاں آدم خور کو لگیں۔ وہ غضبناک حالت میں بڑے غصے کے ساتھ اچھلا۔ خیبر خاں کی رائفل سے گولی نکل کر پہاڑ میں جا لگی۔ میں نے فائرنگ کی لیکن گولی خطا گئی۔ بڑا وحشت ناک لمحہ تھا۔ شیر نے جست بھری اور ساتھ ہی ہم دونوں نے اپنی اپنی رائفل کی لبی دبائی۔ شیر اچھلتا ہوا ایک گڑھے میں چھپ گیا۔ ہم رائفلیں تانے تیار تھے۔ وہ تجربے کار درندہ تھا، فوراً درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر اچانک اس نے اپنا جسم تول کر جست لگائی تو مچان کے اوپر سے ہوتا ہوا پھر ایک گڑھے میں جا گرا۔ خیبر خان نے کہا، میں افریقہ اور راجستھان میں شکار کھیل چکا ہوں، اس قدر لمبی جست میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بڑا تیز رفتار درندہ ہے، خدا خیر کرے۔ شیر زخمی حالت میں زور سے گرجا تو جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ پھر چاروں طرف ہولناک سناٹا چھا گیا۔ وہ اچھلا اور بید کے جنگل میں جا گرا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زخمی آدم خور ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے اور وہ دم سادے پڑا ہے۔ ہم صبح کے بھوکے تھے لیکن خوف کی وجہ سے ہم رائفلیں تانے وہیں مچان پر تیار بیٹھے رہے۔ معمولی زخمی شیر بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا۔ بندروں اور گیدڑوں کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ساری رات ہم بھوکے پیاسے مچان پر بیٹھے شیر کی آمد کا انتظار کرتے رہے۔ دن نکلا تو ہم مچان سے اتر کر پھر شیر کی تلاش میں چل پڑے۔ وہ بید کے جنگل میں نہ ملا تو ہم اس کے پنجوں اور خون کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ سرسبز و شاداب ہریالی کے مناظر انسانی ذہن کو نیا حوصلہ اور عزم عطا کر رہے تھے۔ آگے بڑھے تو سفید برف سے ڈھکے آسمان سے باتیں کرتے کوہسار چاندی کی طرح چمک رہے تھے۔ وہیں ایک کھو کی جڑ میں تالاب تھا جس میں شیشے کی طرح برف جمی ہوئی تھی اور چاروں طرف چیڑ اور سال کے بلند و بالا درخت برف میں چھپے ہوئے تھے۔ برف پر پھسل کر تالاب پار کیا تو شیر کے پنجوں اور لہو کا نشان غائب تھا، اور آگے بڑھے تو ایک برف پوش پہاڑ کی عمودی چٹان نے راستہ روک لیا۔ میں نے کمار بہادر سے پوچھا، بتائیے کدھر چلیں؟ بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بولا، جناب، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے بڑے پراسرار ہیں، میں اس طرف پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ہم خدا کے بھروسے پر پہاڑ سے نیچے اترے تو پہاڑ سے بنا ہوا پتھروں سے بنا ہوا ایک قلعہ نما محل دکھائی دیا۔ محل ویران پڑا تھا، اس کا آہنی دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اندر 5 کشادہ کمرے تھے۔ پہلے کمرے میں شیروں، چیتوں، ریچھوں اور گینڈوں کی کھالیں دیواروں پر آویزاں تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کسی شکاری کا محل ہے۔ دوسرے کمرے میں بڑے بڑے سوراخ تھے اور ہڈیوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ تیسرے کمرے کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ چوتھے کمرے کی دیواروں پر خون جما ہوا تھا جس سے احساس ہوتا تھا کہ جلادوں اور قاتلوں کا محل ہے۔ 5ویں کمرے میں زنگ آلود تلواریں، تیر کمان اور ڈھالیں رکھی تھیں، اور محل کے کشادہ صحن میں بے شمار درخت کھڑے تھے جن کے سوراخوں میں خوفناک الو آنکھیں بند کیے سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ غرض پورے محل پر وحشت برس رہی تھی اور دیکھنے والوں کے بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ لیکن شیر کے شکاری ہتھیلی پر سر رکھ کر گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے سروں پر ہر لمحے کفن بندھا رہتا ہے۔ خیبر خان نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، شیر جنگ خان، بھوک لگی ہے۔ میں محل سے باہر نکلا تو سامنے چیتلوں کی ایک ڈار آ رہی تھی۔ میں نے درخت کی اوٹ میں چھپ کر فائر کیا۔ ایک چیتل گر پڑا۔ ہم نے چیتل کا نصف گوشت آگ پر بھون کر کھایا اور نصف چیتل درخت کے تنے پر لٹکا دیا۔ سورج غروب ہوا، اندھیرا پھیل گیا، ساتھ ہی آسمان پر سیاہ گھٹا امڈ آئی۔
ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی اور پھر موسلادھار می برسنے لگا۔ ہم سامنے والے کمرے میں بیٹھ گئے۔ یالہ باری شروع ہو گئی۔ اچانک باہر سے دو بھورے رنگ کے ریچھ آ کر درختوں کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ ساتھ ہی سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا بچھو باہر سے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتی ایک ریچھ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ ریچھ اچھلا اور پھر چکرا کر گر پڑا اور زمین پر گرتے ہی وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یکا یک کمار بہادر چیخا، اف! پہاڑی بچھو ہے، بڑی زہریلی بلا ہے۔ اس موذی کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ ہاتھی کو کاٹ کھائے تو وہ بھی فوراً مر جاتا ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کچھوے جتنا بڑا بچھو؟ خیبر خان نے کہا، ہمارے پہاڑوں پر اتنا بڑا بچھو نہیں ہوتا، یہ تو موت کا پروانہ ہے۔ دوسرا ریچھ بھاگ گیا اور بچھو بھی اپنا ڈنک اوپر اٹھائے محل سے نکل گیا۔ بارش رک گئی تو ہم نے تیسرے کمرے کا تالا بٹ مار کر توڑ ڈالا۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا 6 چارپائیاں بچھی تھیں اور ان پر مختلف سامان بکھرا ہوا تھا۔ مختلف قسم کی بندوقیں رکھی تھیں، کارتوس کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ کمرہ ڈاکوؤں لٹیروں کا مسکن معلوم ہوتا تھا۔ سورج غروب ہوا تو سخت سردی سے ہمارے دانت بجنے لگے۔ ہم نے چارپائیوں پر پڑے ہوئے کمبل جھاڑ کر اوڑھے اور لیٹ گئے، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ بس ذہن پر صرف ایک ہی سوال سوار تھا، ان کمروں میں آخر کون لوگ رہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ بڑے خطرناک لوگ تھے، ہمیں ہر لمحے ان سے لڑنے کے لیے تیار رہنا تھا۔ ہم لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور باتیں کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح سویرے آنکھ کھلی، ہم محل کے دروازے سے نکل کر آگے بڑھے تو ایسا ہیبت ناک جنگل آیا جس میں داخل ہوتی ہم پر وحشت طاری ہو گئی۔ جنگل میں آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اتنے بلند و بالا درخت تھے کہ ان کی بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی چھاؤں اتنی گھنی تھی کہ اندھیرے پر رات کی تاریکی کا گمان ہوتا تھا۔ ان درختوں کے بیچ ایک پانی کا تالاب تھا، لیکن ٹارچ بجھاتی اس پر بھی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ کمار بہادر نے ایک درخت کی لکڑی سے مشعل تیار کی اور پھر ہم اس مشعل کی روشنی میں چل پڑے۔ اس گھنے جنگل کی تاریکی سے نکلے تو سنگلاخ اور ناہموار پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان پہاڑوں کے دامن میں 8-10 جھونپڑیاں تھیں۔ جھونپڑیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم پہاڑی سے نیچے اترے تو بہت سے لوگوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے اور تلواریں تھیں، اور ایک حسین و جمیل عورت اپنے بال کھولے رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ یہ عورت جاپانی نژاد تھی۔ اس کا نام اوما دیوی تھا، کھٹمنڈو کے رانا خاندان کا فرد شیر بہادر رانا، جو فوج میں افسر تھا اور بہت اچھا شکاری تھا۔ اس نے اس جاپانی لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ اپنی دھرم پتنی اوما دیوی کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ پہاڑ کی طرف گیا تو آدم خور نے اس پر حملہ کر دیا اور جان سے مار ڈالا۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ رانا کی لاش کو دیکھا۔ اس کی شارک کا تمام لہو آدم خور پی چکا تھا۔ ان لوگوں میں ایک برہمن تھا، وہ بولا، یہ علاقہ خوفناک روحوں کا مسکن ہے۔ ان پہاڑوں میں بدروحیں جو کھیل کھیلتی ہیں، اس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آدم خور ایک بدروح ہے۔ رانا بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور شکاری اگر آدم خور کا پیچھا کریں گے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ خیبر خان نے جواب دیا، ہم ایسی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم کئی روز سے اس آدم خور کے تعاقب میں ہیں۔ کمار بہادر نے وہیں پہاڑ کے نیچے مچان تیار کر لی، اور سورج غروب ہوتی ہم بھونے ہوئے جنگلی مرغ کھا کر مچان پر بیٹھ گئے۔ وہ بڑی ہولناک شام تھی۔ تاریکی کے دھندلکے پھیلتے جا رہے تھے، چاروں طرف سناٹا تھا۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ ڈراونے پہاڑ سائیں سائیں کر رہے تھے اور درختوں کے پتے ہوا میں دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ اچانک اوما دیوی مچان کے قریب آ کر رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کیا اور تسلی دی۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئی بولی، میں چاہتی ہوں رانا کی لاش درندے نہ کھائیں۔
میں نے اس کی محبت میں اپنے پیارے وطن کو خیر بات کہا ہے۔ وہ لاش سے لپٹ کر چیخ مار کر پھر رو پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے خاموش کیا اور سمجھایا، آپ واپس جھونپڑیوں میں جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ لاش کو آدم خور سے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ چند گھنٹے بعد شیر کی ہولناک گرج سے تمام پہاڑ گونج اٹھے۔ پھر چھدرے درختوں میں سرکنڈوں کے سوکھے گھاس سے چرمر کی آوازیں آئیں اور ساتھ ہی جنگلی جانوروں کی ملی جلی آوازوں نے پہاڑ سر پر اٹھا لیے۔ ہم نے شیر کو رانا کی لاش کے قریب آتے دیکھا۔ جیسے ہی وہ ہمارے نشانے کی زد پر آیا، خیبر خان کی رائفل سے شعلہ نکلا اور گولی شیر کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ وہ فضا میں اچھلا اور جست بھر کر مچان کے نیچے زمین پر گر پڑا۔ کمار بہادر نے ٹارچ روشن کی۔ میری اور خیبر خان کی رائفلوں سے نکلی ہوئی گولیاں شیر کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ خیبر خان نے کہا، یہ وہ آدم خور نہیں ہے، اس کے لیے جست بھر کر مچان سے ٹکرانا مشکل نہیں تھا۔ خان صاحب، ہو سکتا ہے گردن کی گولی جان لیوا ہو، اور اس حالت میں شیر پوری جست کیسے بھر سکتا ہے؟ راؤ صاحب، شیر کے شکار میں آپ کا پہلا موقع ہے۔ میں تجربے کار ہوں اور میری پوری عمر شیروں میں گزری ہے۔ صبح مچان سے اتر کر ہم نے دیکھا وہ واقعی ایک بوڑھی شیرنی تھی اور اس کے پاؤں میں ایک پرانا زخم تھا۔ اسی زخم کی وجہ سے وہ شکار کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اور اسے محض پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے آدم خور بننا پڑا۔ اس نے گھات لگا کر رانا پر حملہ کیا اور وہ شیرنی کا لقمہ بن گیا۔ شیرنی کی لاش دیکھ کر رانا کی بیوی کا غم قدرے ہلکا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اظہار تشکر کے آنسو تھے۔ وہ رانا کی لاش پر آنسو بہاتی کھٹمنڈو چلی گئی۔ بوڑھی شیرنی سے رانا کا انتقام لے لیا گیا، لیکن کیتھرائن کا انتقام ابھی باقی تھا، اور کمار بہادر ان سنسنی خیز پہاڑوں کے پرپیچ راستوں میں کیتھرائن کی موت کی جگہ اور اپنے گھر کا راستہ بھول چکا تھا، اور آدم خور جس کی گردن پر گولی کا زخم تھا خدا جانے کہاں غائب تھا۔ ہم نے ان خطرناک پہاڑوں میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ہمارے چاروں طرف آسمان سے باتیں کرتے گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے سیاہ رنگ کے ڈراؤنے پہاڑ تھے۔ ہم چلتے چلتے پہاڑ پر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور کسی جانور نے ہیبت ناک آواز میں بولنا شروع کیا۔ وہ ایسی ڈراؤنی آواز تھی کہ خوف کے مارے ہماری شریانوں کا خون منجمد ہو رہا تھا۔ آگے میٹھے پانی کا چشمہ تھا تو ہم نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ کمار بہادر نے خوفزدہ آواز میں کہا، ان پہاڑوں میں رات کا سفر انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم سب ایک بلند درخت پر چڑھ کر تنوں پر بیٹھ گئے۔ کمار بہادر نے اچانک چیخ کر کہا، سانپ! ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، تنے پر 8-9 فٹ لمبا ناگ پھن پھیلائے پھنکار رہا تھا۔ خیبر خان نے بندوق کا بٹ مار کر اسے نیچے گرا دیا۔ سانپ پھر نظر نہیں آیا۔ بڑی ڈراؤنی رات تھی۔ خدا خدا کر کے دن نکلا۔ کمار بہادر نے کہا، پہاڑ کے نیچے دیکھیں، گینڈوں کا غول جا رہا تھا۔ دیو ہیکل گینڈے جھومتے ہوئے ندی کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد 6-7 بھیڑیے آئے اور وہ بھی ندی کی طرف چلے گئے۔ درخت سے اترتی ہم پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچانک فضا خوفناک دھماکوں کی آواز سے گونجنے لگی۔ اوپر دیکھا تو ہمالیہ کی ایک چوٹی سے سفید برف کے تودے گر رہے ہیں۔ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا، لیکن پگڈنڈی نہیں تھی۔ راستہ اس قدر دشوار گزار تھا کہ فوجی بوٹوں سے اوپر تمام پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں۔ تو ہم نے پہاڑ کے اونچے حصے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک کمار بہادر خوشی سے چیخا، وہ سامنے کیتھرائن کی ہلاکت کی جگہ ہے اور ریسٹ ہاؤس پہاڑ کی اوٹ میں ہے۔ چند گھنٹے بعد ہم ریسٹ ہاؤس میں گرم پانی سے نہا رہے تھے۔ کھانا کھایا اور سورج غروب ہوتی ہم سو گئے۔ دن نکلا۔
مچان کا معائنہ کیا اور پھر غروب آفتاب ہوتے ہی ایک بکرا بندھوا دیا گیا۔ نہانے کے بعد رات کو پھر سو گئے۔ دن چڑھتے پتہ چلا کہ شیر رات بکرے کو کھا چکا ہے۔ ہم نے فوراً جا کر دیکھا، بکرا ختم ہو چکا تھا، البتہ ٹانگیں باقی تھیں۔ خیبر خان نے بڑے غور سے دیکھ کر کہا، کسی اور درندے کا کام نہیں، شیر کے پنجوں کے نشان موجود ہیں۔ شام ہوتی دوسرا بکرا بندھوا دیا گیا اور رات کا کھانا کھاتی ہم مچان پر بیٹھ گئے۔ خیبر خان نے سرگوشی کی، شیر جنگ خان، میں پرانا شکاری ہوں۔ شیر ہمیشہ دور دور گھوم پھر کر اپنے مسکن پر آ جاتا ہے، خدا ہی جانتا ہے ہمارا مشن کب پورا ہوگا۔ کمار بولا، میں شکاری نہیں لیکن میرا تجربہ ہے اور میں مشورہ دیتا ہوں کہ مچان کی بجائے درختوں پر بیٹھ کر آدم خور کا انتظار کریں، کیونکہ آدم خور بے حد پھرتیلا ہے اور مچان پر بیٹھے کئی شکاریوں کو ختم کر چکا ہے۔ وہ ایک ہی جست میں مچان کو روند ڈالتا ہے۔ کیتھرائن اور اس کے شوہر میجر ہیری اسی مقام پر مچان پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے ہمراہ تھا۔ کیتھرائن نے فائر کیا، گولی شیر کے پاؤں کو زخمی کر گئی۔ شیر نے خوفناک دھاڑ کے ساتھ ایک ہی جست میں مچان کو روند کر کیتھرائن کو چبا ڈالا۔ میجر ہیری اور مجھے شدید زخمی کیا۔ میں نے پورے 6 ماہ کٹھمنڈو اسپتال میں گزارے ہیں۔ ہم نے ٹارچ کی روشنی میں کمار بہادر کی ران کو دیکھا، جہاں شیر کے ناخنوں کے نشان نمایاں تھے۔ ہم نے کمار بہادر کا مشورہ قبول کیا اور 2 درختوں پر علیحدہ علیحدہ خاموش بیٹھ گئے۔ رات گئے شیر کی گرج سنائی دی، پھر قریبی جنگلی جانوروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ساتھ ہی خشک گھاس چرمرانے لگی۔ اسی لمحے کمار بہادر نے ٹارچ روشن کی اور خیبر خان کی رائفل سے شعلہ نکلا۔ گولی شیر کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ شیر نے جست بھری اور خالی مچان سے ٹکراتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ میں نے رائفل درخت کے پتوں میں چھپائی ہوئی تھی۔ کمار بہادر نے دوبارہ ٹارچ روشن کی۔ میری رائفل سے نکلی ہوئی گولی شیر کے سر میں اتر گئی اور اسی لمحے خیبر خان کی چلائی ہوئی دوسری گولی شیر کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ شیر خررایا اور کچھ دیر بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ گو شیر مر چکا تھا، لیکن رات کے وقت ہم میں سے کوئی بھی اس کی موت کا ثبوت حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب جانے کی جرات نہ کر سکا۔ دن چڑھا تو ہم درختوں سے اتر کر شیر کے قریب پہنچے۔ دیکھا وہی آدم خور تھا۔ اس کی کمر پر ہماری گولیوں کے زخم تھے اور پاؤں پر کیتھرائن کی گولی کا پرانا زخم تھا۔ ہم نے اپنا مشن مکمل ہوتی خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر واپس جا کر کرنل دیوی سین کو آدم خور کی کھال پیش کی۔ وہ پاؤں کی کھال پر کیتھرائن کی گولی کا نشان دیکھ کر مطمئن ہو گیا۔ کرنل دیوی سین اور ان کے انگریز دوستوں نے ہمیں 1000 روپے بطور انعام دیے، جو اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جنوری سن 1981۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔